بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. فرمایا حق تعالی شانہ نے یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور تمہیں مختلف شعوب اور قبائل کے اندر مختلف طبقات کے اندر تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں اللہ کے نظر میں اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. ان اللہ علیم خبیر اللہ تعالی جاننے والا اور باخبر ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب، بغیر وسائل کے، بغیر ماں باپ کے محض اپنے کن سے پیدا فرما سکتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وہ کسی اسباب وسائل کا محتاج نہیں ہے. جب چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر اسباب اور بغیر وسائل کے. ملائکہ کے سامنے حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، یعنی جو میرے احکام کو نافذ کرے، میری عبادات کو جاری کرے، میرے نظام کو جاری کرے. میں وہ نائب اور خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ، آپ جس کو پیدا کر رہے ہیں کیا ایسی ذات کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خونریزیاں کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا میں جانتا ہوں، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا. ملائکہ کے سامنے یہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام کو مختلف اخلاق سے پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے اندر
آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ عناصر اربعہ سے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ عناصر کہلاتے ہیں: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ملائکہ نے جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ان عناصر اربعہ سے انسان بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ صرف اسباب اور وسائل کو دیکھ کر ان اسباب اور وسائل کے نتائج کو سمجھ سکتا ہے۔ ملائکہ نے جب یہ دیکھا کہ عناصر اربعہ سے انسان بنایا جا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس میں آگ ہے جس کا خاصہ جلانا ہے، جلانا، پھونکنا، ختم کرنا، تہس نہس مچانا، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر پانی ہے جس کا خاصہ ہے خود رائی، جہاں کو دل چاہے چل دیا، خود رائی ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کی محکومیت قبول نہیں کرتا۔ اس کے اندر ہوا ہے جس کا خاصہ ہے اکھاڑ پچھاڑ، ادھیڑ بن، یہ ہوا کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر مٹی ہے۔ اب عناصر اربعہ میں 3 عنصر ایسے ہیں جن میں فساد ہے۔ ایک مٹی ہے جس کے اندر تواضع، انکساری اور خاکساری ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جو وجود ان عناصر سے بنایا جا رہا ہے اس کے اندر غالب فتنہ اور فساد ہوگا، ملائکہ نے یہ اشکال کیا، یہ عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ حق تعالی شانہ نے اس کے جواب کے اندر اس پوری گفتگو اور پوری بحث کو ذکر کرنے کے بجائے کہ تمہارا یہ قیاس غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے، یہ قیاس غلط ہے، اس کے بجائے حق تعالی نے ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر اس بات پر ہے کہ ان اسباب اور ان وسائل کا مجموعہ ان کے اثرات لیے ہوا ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ اثرات مؤثر ہونا میرے ارادے اور میری مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آگ وہی کام کرے جو اس کی خاصیت ہے۔ آگ کا کام تو جلانا ہے، پانی کا کام تو ڈبونا ہے، پانی کا کام بھی تباہی اور بربادی ہے، آگ کا کام بھی تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن آگ، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں اللہ کے اعتبار سے مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہر مخلوق اللہ کے بندگی کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی رائے، کسی کا کوئی عمل نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ آگ کا کام جلانا ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ اس کا کام تو جلانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ ایک خوشگوار باغ، خوشگوار چیز بن گئی، اس نے اپنی خاصیت کیوں نہیں دکھائی؟ پانی کا کام تو تباہی اور بربادی ہے،
پانی کا کام تو ڈبونا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبویا؟ فرعون کو ڈبو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر سے نکل کے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وہ اپنا اثر نہیں دکھاتی اور فرعون کے لیے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اثرات اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جب چاہیں وہ ان کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان میں ان عناصر اربع کو جمع کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آگ کا عنصر اگر انسان کے اندر موجود ہے تو آگ کی تاثیر تباہی اور بربادی، جلانا اور خاکستر کرنا، یہ بھی انسان کے اندر ہو۔ ضروری نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں وہ یہ اثر دکھائے گی، جہاں نہیں ہوگا وہاں بالکل ٹھنڈی اور باغ بن جائے گی خوبصورت۔ پانی انسان کے اندر موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ پانی اپنے اثرات دکھائے، وہی تباہی اور بربادی، وہی اکھاڑ پچھاڑ، ضروری نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بندہ ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش بندہ اند، خاک مٹی، باد ہوا، آب پانی، آتش آگ، یہ سب چیزیں بندے ہیں۔ با منو تو مردہ با حق زندان، ہمارے اور تمہارے اعتبار سے یہ سب چیزیں مردہ ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ سب چیزیں زندہ ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے انحراف کر سکے، کسی چیز کی مجال نہیں ہے۔ آگ اپنی خاصیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتی، پانی اپنی خاصیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتا، ہوا اپنی خاصیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دکھا سکتی۔ یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے اعتبار سے بے جان ہیں، مردہ ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ سب چیزیں زندہ ہیں۔ یہاں ایک تھوڑی سی ایک بات عرض کر دوں، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی نام ہے جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں، ان حواس کے کام کرنے کا نام زندگی ہے۔ اگر انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، ہاتھوں میں حرکت ہے، پیروں میں حرکت ہے، جسم میں سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو انسان زندہ ہے۔ اور اگر یہ علامات نہیں ہیں تو انسان زندہ نہیں ہے۔ ایک ذرا طالب علمانہ سی بات ہے، وہ آپ کے ذہن میں شاید نہ آئے اس طرح سے، لیکن یہ بات عرض کرتا ہوں، علامات اور چیز ہے اور علت اور چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں حیات کی علامات ہیں، حیات کی علت نہیں ہے۔ علت ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ معلول کا وجود جس پر موقوف ہو۔ یہ تمام چیزیں علامات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ علامات موجود ہوں لیکن ذی علامت موجود نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علت موجود ہو اور معلول موجود نہ ہو۔ علت اور معلول میں تلازم من الجانبین ہوتا ہے، علامت اور ذی علامت میں تلازم نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ سب علامات ہیں، علامات حیات ہیں۔ ہم نے نام رکھا علامات حیات کو دیکھ کر، ہم نے حیات سمجھا کہ انسان زندہ ہے، اور اگر علامات حیات اس میں نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں علامات ہیں، علت نہیں ہے۔ ہر چیز، یہ درخت ہے، اس کے اندر سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، چھونے کی
سونگنے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ زندہ ہے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ سب علامتیں ہیں زندگی کی۔ اسی طرح سے انسان اگر اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ رہے، سننے کی نہ رہے، بولنے کی نہ رہے، سانس کے آنے اور جانے کی صلاحیت بھی نہ رہے، اس پر یہ فیصلہ کرنا کہ انسان مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں علامات حیات ہیں، علت حیات نہیں ہیں۔ علامات حیات نہ ہو، حیات موجود ہو، یہ ممکن ہے۔ علامات حیات نہ ہو اور حیات موجود ہو، یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ جس طرح ان چیزوں کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، درخت ہے، گھاس ہے، اور چیزیں ہیں، ان میں علامات حیات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حیات موجود ہے۔ قرآن پاک کے ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے کہ تسبیح کیسے کر رہی ہیں، زندہ تو ہے نہیں تو تسبیح کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، یہ سب چیزیں اللہ کی بزرگی کو اعتراف کرتی ہیں۔ ان میں حیات کے آثار اور علامات نہیں ہیں، لیکن حیات موجود ہے۔ اسی طرح انسان مر جاتا ہے، ایک آدمی شہید ہو گیا، میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں نہیں پتہ، اس لیے کہ تمہارے نزدیک حیات نام ہے آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے، زبان سے بولنے، ناک سے سونگنے، ہاتھوں سے چھونے کا نام۔ تمہارے نزدیک حیات نام ہے سانس کا اندر آنا، باہر نکلنا۔ تم نے ان علامات کو حیات سمجھا، یہ تمام چیزیں علامات حیات ہیں، حیات نہیں ہے۔ حیات کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علامات کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے، یہ علامات نہ ہو پھر بھی زندہ۔ آج کی سائنس نے تحقیقات کر کے بہت سی ایسی چیزوں کا اعتراف کیا، وہ کہتے ہیں کہ مادہ منی کے اندر جو اجرام ہوتے ہیں ان اجرام میں حیات ہوتی ہے، جبکہ وہ اجرام، یعنی آج کا سائنسداں اور ڈاکٹر بھی یہ بات مانتا ہے کہ مادہ منی کے اندر جو اجرام ہوتے ہیں ان میں کتنے فیصد زندہ ہو تو بچہ ہو سکتا ہے اور کتنے فیصد مردہ ہو تو بچہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈیڈ سیل کہتے ہیں، ان مردہ اجرام کو ڈیڈ سیل کہتے ہیں کہ بالکل وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن کچھ اجرام اس کے اندر زندہ ہوں گے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر زندگی نام دیکھنا، سننا، بولنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، اگر ان چیزوں کا نام زندگی ہے تو وہ تو ان اجرام میں نہیں ہوتے۔ لیکن آج کی سائنس نے یہ بات منوا دی کہ زندگی ان علامات کے بغیر بھی ممکن ہے۔ یہ علامات یقیناً حیات کی علامات ہیں، لیکن حیات ان علامات پر موقوف نہیں ہے، حیات کسی اور چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان چیزوں کے اندر حیات ہے، لیکن اور یہ تسبیح پڑھتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے تسبیح پڑھتے ہیں۔ پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر کوئی قلب نہیں ہے، محبت نام ہے رقت قلب کا، میلان قلب کا۔ رقت قلب ہو، میلان قلب ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔ عداوت نام ہے
ہیجان قلب کا، اشتعال قلب کا۔ پہاڑ کے اندر قلب کہاں ہے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے۔ احد کو دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیسی محبت کرتا ہے؟ محبت کا کیا معنی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اللہ کے نزدیک حیات کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم علامات حیات کو حیات سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ایک ایسی زندگی میں پیدا کیا جس میں انسان وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، انسان کو مختلف طبقات کے اندر پیدا کیا، کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی خاندان میں، مختلف خاندان پیدا کیے۔ رنگ و نسل کے اعتبار سے انسان کو مختلف پیدا کیا۔ ہر آدمی کے رنگ و نسل الگ ہے، رنگ الگ ہے، مزاج الگ ہے، تقاضے الگ ہیں، ہر آدمی کی زبان الگ ہے، اس کے بولنے کا انداز الگ ہے، اس کا رہن سہن الگ الگ ہے۔ لیکن انسان کو ان تمام چیزوں میں پیدا کر کے پھر ایک ایسی مخلوط زندگی انسان کو عطا فرمائی کہ جس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے۔ انسان کو انسان بنا کر اور ایک مخلوط زندگی کے اندر فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ انسان کو اللہ تعالی نے افراد کے اندر پیدا کیا، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی رشتے، بے شمار رشتے اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ ان رشتوں کا مقصد باہمی تعارف ہے، یہ پہچانو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس پہچاننے کا مقصد ان کے حقوق واجب کیے، ان کے حقوق واجب کیے، ان حقوق کی پھر اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی، ان کی حدود رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ باپ کا حق اور ہے، اولاد کا حق اور ہے، بھائی کا حق اور ہے، بڑے کا حق اور ہے، چھوٹے کا اور ہے، حدود رکھی ہیں۔ ماں کا مقام اور ہے، بیٹی کا مقام اور ہے، بہن کا مقام اور ہے۔ ہر ایک کے الگ الگ مراتب رکھے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ حقوق رکھے ہیں۔ انسان کو ان حقوق میں ایسا جکڑ بند کیا ہے، ایسا جکڑ بند کہ حقوق بھی عطا فرمائے اور ان کے حدود بھی عطا فرمائے۔ حقوق کو پہچانو، مسلمان ہے، کافر ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ اگر مسلمان نہ ہو تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالی نے حقوق ہمارے ذمہ رکھے، ہمیں ایک ایسا ضابطہ دیا گیا کہ رعایت حقوق اور حفاظت حدود، اس ضابطے کے اندر رہو۔ حقوق کو پہچانو، کس کا کیا حق ہے، اور اس کے حدود کو پہچانو، اس کی حد کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اس سے کم مت کرو۔ باپ کا حق یقیناً غالب ہے، بہت غالب ہے، لیکن استاد کا حق وہ الگ ہے۔ استاد کا بھی حق ہمارے ذمہ ہے، باپ کا بھی حق ہمارے ذمہ ہے۔ استاد کا حق بھی ہمارے ذمہ ہے، شیخ کا حق بھی ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہر ایک کے حدود ہیں، الگ الگ حدود ہیں۔ شیخ کو اس کے حدود کے ساتھ پہچانو، استاد کو اس کے حدود کے ساتھ پہچانو، باپ کو اس کے حدود کے ساتھ پہچانو۔ نبی اور ولی، ان کے حقوق واجب کیے۔ نبی کے حقوق اور ہیں، ولی کے حقوق اور ہیں۔ کتنا ہی بڑا ولی ہو، اس کا حق کیا ہے کہ خبردار اس کو نبی نہ سمجھنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبی کی تعظیم، اس کا احترام،
اس کی محبت ہمارے ذمہ واجب ہے، لیکن اس کے حدود ہیں، حدود سے آگے لے جانا جائز نہیں ہے۔ نبی کے حقوق ہمارے ذمہ رکھے، اتنے حقوق کہ جب تک نبی کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ کائنات عالم میں کسی چیز کی محبت، کسی مخلوق کی محبت نہ ہو، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اولاد، نہ بنیاد، کوئی کسی کی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ کے نبی کی ہو۔ لیکن آگے حد بھی ہے، خبردار حد سے تجاوز مت کر جانا، یہ مت سمجھ لینا کہ یہ معبود ہے، یہ مت سمجھ لینا نبی ہے، معبود نہیں ہو سکتا وہ۔ نبی میں اور اللہ میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، نبی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ کو اللہ سمجھو، معبود سمجھو، اس کے حقوق ہیں تمہارے ذمے، ان کو پہچانو، لیکن اس کے حدود ہیں۔ خبردار اللہ تعالیٰ کو ایسا مت سمجھنا کہ وہ اپنے اختیارات کسی کو دے کر معزول ہو گیا اور بس اب اس کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ خبردار، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ تجاوز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اوپر تجاوز ہو، حد کہتے ہیں جس کے دونوں طرف سے یہ حد ہے، اس کے نیچے بھی نہیں آ سکتے، اوپر بھی نہیں جا سکتے۔ حد تو کہتے ہیں جو محدود ہو ہر طرف سے، مرتبے سے گرانا بھی حد کی خلاف ورزی ہے اور مرتبے سے بڑھانا بھی حد کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ کو اللہ سمجھو، یہ سمجھو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کسی اور کو پیدا کرنے کا حق نہیں ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ رزق نہیں دے سکتا، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ حیات دینے والا اللہ ہے، کوئی کسی کو حیات نہیں دے سکتا، کتنا ہی بڑا معالج ہو، کتنا ہی بڑا حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، وہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا، دوا دے سکتا ہے، علاج کر سکتا ہے، زندگی نہیں دے سکتا۔ آخری جب وقت آ جائے گا تو وہ بھی ایک طرف ہو جائے گا۔ اثر بالین من برخیز او ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو وجز دیدار نیست۔ عاشق کے سراہنے سے نادان طبیب اٹھ جا، تو علاج کر رہا ہے اس کی بیماری کا، اس کی بیماری کچھ اور ہے، تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک انسان کی زندگی احتیاج کے اندر رہتی ہے۔ بچہ ہے وہ محتاج ہے ماں باپ کا، ماں باپ ہیں وہ محتاج ہیں بچے کے، ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچہ ماں باپ کے پاس پلتا ہے، بظاہر اس کے رزق کا سبب ماں باپ ہیں، اور بڑا ہوتا ہے اس کے رزق کا سبب کوئی کاروبار ہوتا ہے، وہ اور بڑا ہوتا ہے اس کے رزق کا سبب کوئی فیکٹری ہوتی ہے، کوئی زمین جائیداد ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھو یہ سارے اسباب ہیں، اصل میں رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان اسباب پر نظر کر کے یہ سمجھنا کہ اگر یہ سبب نہ رہا تو کیا ہوگا۔ سینکڑوں بچے دنیا میں اس قسم کے آئے، سینکڑوں، ایک دو نہیں، کہ ماں مر گئی بچہ موجود ہے اور وہ بچہ پھر بھی پل رہا ہے، ماں باپ دونوں ختم ہو گئے، بچہ موجود ہے اور وہ پھر بھی پل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو اور ذرائع پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا،
بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. کہتے ہیں عورت کے جب تک بچہ نہ پیدا ہو اس وقت تک عورت کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا. کسی بھی حکیم ڈاکٹر سے پوچھیں، جس عورت کے بچہ نہ ہو اس کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا. ہمارے پھوپھے دار بھائی تھے شیخ الحدیث دارالعلوم ٹنڈولیار مولانا عابد الرحمان صاحب، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے ایک ہی ٹرسٹ سے ایک بچہ لے لیا، لاوارث بچہ جس کا کوئی والی وارث نہیں. انہوں نے ایک ہی ٹرسٹ سے لے لیا، گھر میں لے آئے. گھر میں لا کے بیوی سے کہنے لگے کہ اس کو تم پالو، لیکن میں ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تمہارے لیے نامحرم ہوگا. تم اس کی 15 سال تک 14 سال تک تم اس کی پرورش کرو گی، اور پرورش کرنے کے بعد جب یہ 15 سال کا ہو جائے گا پھر تمہیں کہا جائے کہ تم اس سے پردہ کرو تو تمہیں ناگوار گزرے گا کہ میں نے اولاد کی طرح پالا اتنی مدت تک، اب میں اس سے پردہ کروں. اس کا حل یہ ہے کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. انہوں نے کہا میرے کوئی بچہ نہیں تو میرے دودھ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تمہارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن نظر اسباب پر مت رکھنا، نظر مسبب الاسباب پر رکھنا. اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، عورت کا اس کی سمجھ میں نہیں آئی. نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ مولوی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کا بدل دو گے. یہ جو اللہ کا نظام ہے، جس عورت کے بچہ نہ ہو اس کے دودھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تم اللہ کا نام لے کے اس کو دودھ پلاؤ. نہ مانی تو انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا ایسا کرو تم 2 رکعت نماز پڑھو، نماز حاجت، اور اس کے بعد اس بچے کو اپنی چھاتیوں سے لگاؤ. وہ کہہ کے انہوں نے نماز پڑھوا دی. نماز پڑھوا کے انہوں نے بچے کو چھاتیوں سے لگایا. اللہ نے دودھ نکال دیا. 2 سال تک اس بچے نے دودھ پیا ان کا، 2 سال تک. اور وہ جب تک وہ دودھ پیتا رہا چھاتیوں میں دودھ آتا رہا، اور جب اس کے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا چھاتیاں خشک ہو گئی. عجیب بات. اور ظاہر ہے کہ اب وہ رضائی بیٹا ہو گیا، اب وہ محرم ہو گیا، تو اس لیے اب اس سے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو انسان اصل میں اسباب کے اوپر نظر کرتا ہے. حق تعالی شانہ نے انسان کو پیدا فرما کر اسباب عطا فرمائے. بچپن سے لے کر مرتے دم تک اسباب ہیں. بھوک لگ رہی ہے اسباب تلاش کرو. بچہ ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ ملے گا، فیڈر سے دودھ ملے گا، دودھ سے اس کی غذائیت پوری ہوگی. پھر وہ روٹی کھانے کا زمانہ آ جائے گا، روٹی کھائے گا، یہ اسباب ہیں. پھر اور آگے خود کمائے گا اور اس سے کھائے گا، یہ اسباب ہیں. دکان کرے گا، ملازمت کرے گا، مزدوری کرے گا، یہ اسباب ہیں. ان اسباب کے ذریعے سے اس کو رزق ملے گا. اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آدمی ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے کہ میں کچھ نہیں کرتا، جتنا رزق میرے مقدر میں ہے مجھے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ایسے بھی دے سکتا ہے، ایسے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا. ایک آدمی نے ایسے ہی سن کر اس نے کہا یا اللہ تو قادر مطلق ہے، کھلانے پر قادر ہے، میں یہ طے کرتا ہوں کہ میں نہیں کھاؤں گا، مجھے کھلا کے دکھا، زبردستی زبردستی کھلا مجھے. اچھا اس نے 8 لڈو خریدے، اور 8 لڈو خرید کے یہ سوچا کہ بازار میں جاؤں تو وہاں سے لڈو لے کے اور پھر کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں کوئی انسان نہ ہو. معاملہ تو اللہ میاں سے ہے، کھلاؤ مجھے زبردستی. تو جنگل میں جا کے ایک پتھر کے اوپر پلیٹ میں لڈو رکھے اور جا کے جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. اے اللہ اگر تو قادر ہے
اور کھلانے پر قادر ہے تو مجھے کھلا زبردستی، دیکھو میں کیسے قادر ہے۔ اب بیٹھا ہوا ہے جنگل بیابان میں، شام ہو گئی، غروب آفتاب ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے جنگل بیابان میں، ادھر سے 8 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر کے اوپر جنگل بیابان میں 8 لڈو رکھے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی تازے لڈو ہیں، کسی نے ہمارے لیے رکھے ہیں، کھاؤ مزے کرو۔ ان میں کوئی بڈھا بھی تھا، وہ کہنے لگا خبردار ہاتھ مت لگانا، تم بھی 8 ہو، یہ لڈو بھی 8 ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے زہر ملا کے رکھے ہیں اس کے اندر اور یہ تمہیں مارنے کے لیے ہیں، خبردار ہاتھ مت لگانا۔ اور وہ اس کے کہنے سے رک گئے۔ انہوں نے کہا بھی کس نے رکھے ہیں یہاں جنگل بیابان میں؟ کہا یہ تمہارا راستہ ہے تو تمہیں مارنے کے لیے رکھے ہیں۔ میں نے کہا تلاش کرو۔ تلاش کر کے دیکھا ایک آدمی جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پکڑا، پوچھا تو نے رکھے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں نے رکھے ہیں۔ میں نے کہا پکڑو اس کو، لٹاؤ، اور جناب وہ 8 آدمی ٹانگیں پکڑو، ہاتھ پکڑو اور اس کا منہ کھولو جبڑا اور اندر یہ لڈو ڈالو تاکہ یہی مرے ہمارے سامنے۔ اور جناب ایک لڈو کھلا دیا، دوسرا کھلا دیا، تیسرا کھلا دیا، 8 کے 8 لڈو اس کو کھلا دیے۔ اب کھلانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ مرے۔ ایک لڈو سے ایک آدمی مرنے والا اگر ہے تو 8 لڈو کھا کر تو اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں جینا چاہیے، اب اس کو مرنا چاہیے۔ اب اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اب مرے اب مرے اب مرے۔ وہ ہنس رہا ہے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا تو تم کہیں گے انتظار میں ہو کہ ہم تو تیرے مرنے کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر تو قادر مطلق ہے تو مجھے کھلا کے دکھا۔ چنانچہ مجھے زبردستی کھلا کے دکھا دیا کہ واقعی وہ اس طرح زبردستی کھلا سکتا ہے۔ انسان اسباب پر نظر کرتا ہے کہ مجھے ان اسباب سے رزق ملے گا، اگر یہ اسباب نہ رہے تو کیا ہوگا؟ رزق نہیں ملے گا۔ دکان نہ رہی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، نوکری نہ رہی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، فلاں کام نہ ہوا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، زمین جائیداد ہے یہ نہ رہی تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ نے اسباب عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح انسان بیمار ہوتا ہے، بیمار اس کے لیے اسباب ہیں، علاج کرو، حکیم کا علاج کرو، اس دوا سے فائدہ ہوگا، اس سے نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا، اس سے نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا، کسی نہ کسی دوا سے، چلو ڈاکٹر کا علاج کرو، ہومیوپیتھک کا علاج کرو۔ اسباب ہیں یہ، یاد رکھیے یہ اسباب ہیں، یہ شفا دینے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ شفا کے اسباب ہیں۔ اسباب جمع ہو جاتے ہیں، شفا کی علتیں نہیں ہیں یہ صرف اسباب ہیں، اسباب جمع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ علاج کرتے 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 انسان کا کام ہے علاج کرنا، دوا کرنا، مایوس ہو کر علاج چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹروں سے کہا کرتا ہوں کہ بھی آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، کرنے کے ساتھ بس یہ دوا کا وقت ختم ہو گیا، مایوس ہو گئے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اٹھا کر مریض کو لے جائیے۔ آپ کو مایوس ہونے کا حق کہاں سے ملا؟ میں سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں کئی مرتبہ، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کا حق کہاں سے ملا؟ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، اللہ کا کام ہے نتیجہ مرتب کرنا۔ آپ علاج کریں، دوا کریں، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا چھوڑ دیں اس بات کو۔ کیا ہوا، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، یہ اوہام چھوڑ، کام ہے جس کا تو اس پر کام کا انجام چھوڑ۔ اسباب اور وسائل کی حد تک بات ہے، آپ اسباب اور وسائل اختیار کیجئے، غذا، دوا، جہاں تک ہو سکے آخری سانس تک دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، آخری سانس تک۔ اسی لیے جب انسان آخری سانس پورا ہو جائے، ختم ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب انسان ختم ہو جائے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟
کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ مر گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. بھائی اس کے بارے میں تو بتاؤ نا وہ کیا ہوا. اس کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہتا آدمی، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون. اصل میں اس کے اندر ایک بڑی لاجک ہے، ایک بڑا فلسفہ ہے. قاعدہ یہ ہے، جب انسان کسی بیمار کو دیکھتا ہے اسے اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے، اپنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی معذور کو، کسی محتاج کو، کسی اپاہج کو، کسی نابینا کو، کسی لنگڑے لونے کو دیکھو تو ایک دعا پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی جس میں تجھے مبتلا کیا. اس کی بیماری کو دیکھ کر اپنی صحت کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پر شکر کرو، اس پر شکر کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرمائی جس میں اس کو مبتلا کیا، مجھے بے شمار مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح جب انسان کسی کو دیکھ لے کہ وہ مر گیا، آخری سانس ختم ہو گیا، تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے ہیں، ہم زندہ ہیں لیکن ہم بھی اللہ کے ہیں. ایک دن ہمیں اسی طرح جیسے یہ آج چلا گیا، اسی طرح ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے جو صحت ملی ہے اس کا شکر ادا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اسباب کے اندر پیدا کیا گیا ہے. اسباب میں آدمی شادی کرے گا، بیوی آئے گی، صحبت کرے گا، اس سے اولاد ہوگی. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے، بغیر بیوی کے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی جی ایک تعویذ دے دو، اللہ تعالیٰ ولادت کی سہولت کا تعویذ دے دو، سہولت سے ولادت فرما دے اللہ تعالیٰ. انہوں نے تعویذ لکھ کے دے دیا، چلا گیا. 2-4 مہینے کے بعد آیا تو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ حضرت ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ تو ولد صالح عطا فرمائے. چلے کہ اچھا بھی دعا کریں گے. پھر 2-4 مہینے کے بعد آیا تو پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا حضرت ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بہت پریشانی ہے، بس آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ولد صالح عطا فرما دے. پریشان ہوئے بھئی، 6 مہینے پہلے گزر چکے تھے، 4-6 مہینے یہ اب گزر چکے، بھئی 9-10 مہینے سے زیادہ تو ہو گئے. اگر پہلے دن حمل ٹھہرتے ہی جنہیں تعویذ لیا ہوگا تب بھی تو 9-10 مہینے گزر چکے، پھر تو بچہ ہو جانا چاہیے. تو فرمایا بھئی شادی بھی کی نہیں؟ کہنا نہیں حضرت ابھی تو نہیں کی. تو وہ شادی سے پہلے بچہ ہونے کا تعویذ مانگ رہا ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو دے سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اسباب کے اندر رکھا اور یہ پابند کیا کہ اسباب اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. خبردار اسباب پر نظر مت رکھنا، اللہ سے دعا کرو. یہ سمجھو کہ ان اسباب کو مؤثر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا. یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح سے چاہے عطا فرمائے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب تھے، والد صاحب کے دوست سنار تھے. وہ آئے اور کہنے لگے کہ صاحب وہ میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے، لیکن اب ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ رسولی ہے، بچہ نہیں ہے، رسولی ہے، اور یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کا آپریشن ہونا ضروری ہے. تو اور وہ اتنی گھبرا رہی ہیں
کہ ان کے تو مجھے لگتا ہے ایسی ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو والد صاحب نے کہا ایسی صورت میں آپریشن نہیں کرانا چاہیے، تم ایسے کرو میں پلیٹیں لکھ کر دیتا ہوں، وہ پلیٹیں لکھوا کر ان کو وہ پلاؤ، اور ایک تعویذ فرمایا کہ یہ تعویذ میں دیتا ہوں، یہ تعویذ پانی میں ڈال کر کے ان کو پلاؤ. خیر وہ بیچارے تیار ہو گئے. والد صاحب نے پلیٹیں لکھ کے دی، آیات شفا اور جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں لکھ کر ان کو دی. پلاتے رہے پلاتے رہے پلاتے رہے. اس سے پہلے 8 ڈاکٹروں کو بٹھا کر 8 ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے پیٹ میں رسولی ہے اور اس کا آپریشن ضروری ہے. اور 40 دن پلیٹیں پلائی. 40 دن کے بعد پھر کہا کہ جاؤ ڈاکٹروں کو دکھاؤ، چیک کراؤ. اب جو چیک کرایا تو انہوں نے کہا جی یہ تو 9واں مہینہ ہے اور بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی رسولی نہیں ہے، 9واں مہینہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور چند دن کے بعد لڑکی پیدا ہو گئی. جب لڑکی پیدا ہوئی تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا والد صاحب پاس اور کہنے لگے حضرت اس کا نام رکھ دیجئے. والد صاحب نے کہا اس کا نام رکھو رسولی، اس کا نام رکھو رسولی، اور اگر یہ نام اچھا نہ لگے تو اس کا نام رکھو رسولی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. وہ بچی آج بھی زندہ ہے اور ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے وہ رسولی. تو اسے ہم لوگ سب رسولی کہتے تھے، ہم نے کہتے دیکھو یہ رسولی ہے. تو انسان مکلف ہے اسباب کا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اندر پیدا کیا اور یہ رشتے عطا فرمائے، خاندان عطا فرمائے. لیکن یہ بات یاد رکھو کسی کا کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی بہت اعلیٰ اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. لوگ ناز کرتے ہیں اس بات پر کہ جی میں سید ہوں. سید ہونا یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن سید ہونے کے بعد اتنے بڑے اعزاز کا آدمی پھر اللہ سے غافل ہو، اللہ کے رسول سے غافل ہو تو گرفت اور مواخذہ بھی بہت سخت. سید ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. کوئی آدمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہو تو وہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے. تو ایک آدمی آیا دبلا پتلا منحنی، کہنے لگا میں شاہی پہلوان سے کشتی لڑوں. لوگوں نے کہا پاگل ہے، شاہی پہلوان کی شکل بھی دیکھی ہے؟ کہنے نہیں میں شاہی پہلوان سے کشتی لڑوں گا. اور وہ جناب ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. وہاں جا کے کہا کہ میں آپ کے پہلوان سے کشتی لڑوں گا. بادشاہ نے کہا اس نے غالباً پہلوان کی شکل نہیں دیکھی، اس کو لے جاؤ ذرا پہلوان کی شکل دکھا دو، اس کے سارے کسبل ڈھیلے ہو جائیں گے. گیا جا کے پہلوان کی شکل دیکھی تو کہنے لگا کہ ہاں کیا ہوا، یہ اتنا موٹا ہے، اتنا لمبا ہے. طاقت کوئی موٹاپے سے تھوڑی ہوتی ہے، طاقت اور چیز ہے، موٹاپا اور چیز ہے. اس کے اندر کچھ نہیں ہے، میں اس سے کشتی لڑوں گا. اچھا نے کہا بھائی عجیب بات ہے، اچھا چلو کشتی کے لیے ہم تیار ہیں، کشتی کروا دیں گے ہم. اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں، باقاعدہ اعلان ہوگا اور جس طرح جشن مناتے ہیں آپ سالانہ اس طرح جشن ہوگا، اس میں کشتی ہوگی، سب کے سامنے ہوگی. چلو بھائی اعلان کروا دیا، باقاعدہ وہ اکھاڑا بنا، اعلان ہو گیا، چار مخلوق خدا جمع ہو گئی، بادشاہ جمع آ گئے اور ان کے گزرا اور تمام ارکان دولت جمع ہو گئے. اب وہاں پہلے زمانے میں یہ ریفری کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں، بس 2 پہلوان ہیں. اب یہ دونوں پہلوان اکھاڑے میں موجود ہیں. انہوں نے جنید بغدادی سے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے وہ سن لیں اس کے بعد پھر کشتی ہوگی. فرماؤ. جنید بغدادی سے اس نے کہا کہ میں اصل میں سید ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں بالکل محتاج ہوں. اگر میں بادشاہ سے بھیک مانگتا
تو مجھے یقیناً مل جاتی، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بے عزتی تھی۔ اس لیے میں آپ سے کشتی لڑوں گا، اگر کشتی میں آپ شکست کھا جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ میں یہاں رہوں گا نہیں، مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن مجھے عزت کے ساتھ پیسے مل جائیں گے۔ بھیک مانگ کر ذلت کے ساتھ لینے کے بجائے میں عزت کے ساتھ پیسے لے کے یہاں سے چلے جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب باقاعدہ کشتی ہوئی، اور کشتی میں وہ اتار چڑھاؤ جیسے داؤ لیے جاتے ہیں، وہ داؤ لے کر جنید بغدادی پچھڑ گئے۔ بادشاہ حیران ہونے کا یہ کیا ہوا بھائی، اتنا بڑا پہلوان اور یہ شکست کھا گیا اس کانگڑی سے؟ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا دوبارہ کشتی ہوگی۔ دوبارہ کشتی ہوئی اور دیر تک اوپر نیچے ہوتے 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 آخر اس نے پھر پچھاڑ دیا۔ پھر جنید بغدادی پچھڑ گئے۔ بادشاہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا، انعامات دیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم سرکاری پہلوان کے طور پر ہمارے پاس رہو۔ اس نے کہا جی میں تو مسافر آدمی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں تو جا رہا ہوں۔ انعام و اکرام لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جنید بغدادی اسی طرح سے شاہی پہلوان رہے۔ جنید بغدادی نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا جنید تم نے میرے خاندان کی عزت رکھی، اللہ نے تمہیں اپنی نسبت عطا فرما دی، اور جنید بغدادی کو اللہ تعالیٰ نے ولی کامل بنا دیا۔ تو اصل میں سید خاندان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن سید خاندان ہونے کے ساتھ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہی کی نسبت سے اپنے آپ کو سید کہے، حضور کی نسبت سے اپنے آپ کو سید کہے، اور حضور کی سنتوں ہی کی کو پامال کرے، تو آپ بتائیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو یہ تمام رشتے ناطے عطا فرمائے ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمارے یہاں مقام اس کا نہیں ہے کہ کوئی سید ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی علوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو آدمی زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام ہے، وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے، اور جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا، جتنا تقوی کم ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہوگا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بس یہ ذرا سی بات عرض کر کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو اللہ کے احکام کا تابع کر لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا تابع کر لینا۔ تقوی نام ہے ڈرنا اور بچنا۔ وقا یقی وقایتن سے بنا ہے، اس کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا، یعنی ہر وقت انسان کے ذہن پر یہ بات رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف رہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاتا رہے، نگاہوں کی حفاظت کرے، دماغ کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، دل کی حفاظت کرے، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تمام اعضاء جسمانی کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات میں نے پچھلی مرتبہ کی تھی، وہ دوہرا دوں کہ خوف اور خشیت ان میں فرق ہے۔ ایک لفظ ہے خوف، ایک لفظ ہے خشیت۔ خشیت کے معنی میں ڈرنے کے ہیں، خوف کے معنی میں ڈرنے کے ہیں۔ خوف وہ چیز کہلاتی ہے جو انسان کو عمل کرنے سے روک دے، ڈر جائے، عمل سے باز آ جائے، رک جائے، وہ خوف کہلاتا ہے۔ اور خشیت وہ خوف ہے جو انسان کو عمل پر ابھار دے، آمادہ کر دے اور زیادہ۔ میں نے قصہ سنایا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مظفر نگر سے جا رہے تھے راجو پور قصبہ ہے، راجبائی کے ساتھ ساتھ سڑک تھی، اس کے اوپر جانا تھا۔
ایک آدمی ملا دیہاتی، کہنا مولوی جی کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی راجو پور جا رہا ہوں۔ کہنے لگا دیکھو یہ سارا راستہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور وہاں لوگوں نے سور پال رکھے ہیں اور گیدڑ بھی ہوتے ہیں یہاں، وہ پانی پینے کے لیے آ جاتے ہیں راج باہے کے اوپر رات کو، تو اسی لیے کوئی لکڑی ہاتھ میں لے لو تاکہ تمہارے ہاتھ میں لکڑی رہے۔ اور اس نے یہ کہہ کر ایک ٹہنی توڑی اور اس کے شاخیں توڑ کے وہ لکڑی والد صاحب کے ہاتھ میں دے دی۔ اب والد صاحب فرماتے ہیں میں چلا، اب میرے ذہن میں یہ سور اور گیدڑ یہ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو میں کیا کروں گا، اتنی سی لکڑی میرے ہاتھ میں ہے، میں کیا کروں گا اس سے؟ اب کہنے لگے، وہ دل میں دھڑکن بڑھنی شروع ہوئی، خوف طبیعت کے اندر بڑھا، رک گیا۔ اب میں پڑھنا شروع کر دیا، پڑھ رہا ہوں، جو جو یاد آیا آیت الکرسی پڑھی اور آمن رسول آخر تک اور چاروں کو پڑھے، اپنے اوپر دم کر لیا۔ پھر 2-4 قدم چلا، پھر ایک خوف طبیعت پر، پتہ نہیں سور آ جائیں، پتہ نہیں گیدڑ آ جائیں، کیا آ جائیں، پھر رک گیا۔ پھر اس کے بعد پڑھ کے دم کیا، پھر ہمت کی کیا ہے، اتنا پڑھ کے دم کر لیا، حصار کر لیا، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چلو۔ پھر چلا، پھر اندر سے خوف، پھر رک گیا، نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کسی کا انتظار کر لو، کوئی آ ہی جائے، لیکن کون آ جائے؟ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے رات کا، چاند کی روشنی ہے اور جناب کوئی آدمی نہیں، جنگل، ادھر بھی جنگل، ادھر راجباہ چل رہا ہے، ادھر جنگل ہے، اور کہنا قدم رک گئے، اور قدم ایسے بھاری ہو گئے کہ میں قدم اٹھاتا ہوں تو بجائے آگے کو چلنے کے پیچھے کو قدم ہو۔ خیر کہنے لگے میں نے یہ کیا کہ میں آنکھیں بند کر لو اور اتنی آنکھیں کھولو کہ جس سے صرف یہ سڑک نظر آئے، ادھر ادھر کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ تو ایک دفعہ کو نظر اٹھا کے دیکھا تو دور کچھ ایسا جیسے سور آپس میں کھیل رہے ہوں، کود رہے ہوں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوں، اس طرح کی کچھ چیزیں نظر آئی۔ تو میں نے کہا بھائی اب تو بالکل آنکھیں بند کر لو اور بس اتنی نظر رکھو کہ یہ سڑک نظر آئے، اس سے آگے کا کچھ نظر نہ آئے۔ کہنے لگے بالکل یوں کر کے میں چلتا رہا۔ بہت دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ وہ جگہ تو گزر گئی ہوگی جہاں وہ نظر آ رہے تھے، اور جو میں نے نظر کھول کے دیکھا تو اتنی جھاڑیاں ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور وہ ہواؤں سے ہل رہی ہیں جنہیں میں سور اور گیدڑ سمجھ رہا تھا۔ خوف وہ چیز ہے جو انسان کے قدم روک دیتی ہے، لیکن خشیت وہ خوف ہے جو انسان کے قدم اور اٹھاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے۔ حضرات اولیاء اور عارفین کے اوپر خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر خشیت طاری ہوتی ہے، اور جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنی خشیت بڑھے گی۔ تو تقوی نام خوف کا نہیں بلکہ تقوی نام خشیت کا ہے۔ انسان تقوی نام ہے کہ انسان کے اندر اتنی خشیت آئے کہ آنکھ اٹھنے نہ پائے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں اٹھے اور جہاں سے منع کر دیا وہاں نہ اٹھنے پائے۔ کان کھلے ہوئے ہوں لیکن جس آواز کو سننے کو منع کر دیا وہ آواز کانوں میں نہ آئے، وہ آواز نہ آئے کان میں۔ یہ بات ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے، میں عرض کر چکا ہوں یہ بات ممکن ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں ایک پرندہ اڑا، پرندہ جب نکلنے لگا تو پتوں میں پھنس گیا، وہ پتوں کی آواز ان کے کان میں آ گئی تو گھبرائے، نماز پوری کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اس باغ نے میری نماز برباد کر دی۔ کیا بات ہے؟ اصل میں وہ نماز وہ پڑھنا چاہ رہے تھے کہ جس نماز میں کوئی آواز نہ آئے۔ یہ آواز کیوں آئی؟ انہیں ناگوار گزری اس لیے، اور آواز آئی باغ کی وجہ سے، انہوں نے کہا اس باغ کو اپنی ملکیت سے نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری نماز برباد ہو گئی؟ انسان کی آنکھیں کھلی ہو نظر کچھ نہ آئے، کان کھلے ہو سنائی کچھ نہ دے، زبان آزاد ہو بولنے پر قادر ہو، لیکن حق کے سوا کوئی بات زبان سے نہ نکلے، نہ حق کوئی بات نہ نکلے، جھوٹ زبان پر نہ آئے، غیبت زبان پر نہ آئے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ نام ہے تمام اعضاء اور جوارح کو اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا لینا، اللہ کے خوف کی وجہ سے
اللہ کی نافرمانی سے تمام اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرنا، بچانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا اور مخلوق میں رکھا، اس لیے نہیں رکھا کہ بس تم ایک دوسرے پر امتیاز کرتے رہو اور تفاخر کرتے رہو، اس لیے رکھا کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، کہ یہ تمام چیزیں، تمام اسباب کو اختیار کرو، لیکن نظر اسباب پر نہ ہو، نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ ہر وقت اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا نام ہے تقویٰ۔ جتنا جتنا یہ تقویٰ بڑھے گا، اتنا اتنا اللہ کے نزدیک انسان مکرم ہوگا، جتنا جتنا تقویٰ کم ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا اتنا وہ مبعوث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تقویٰ بڑھے گا کسی صاحب تقویٰ سے تعلق قائم کرنے کے بعد۔ جب تک کسی صاحب تقویٰ سے تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک اس تقویٰ کی پرورش نہیں ہوتی۔ تو کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر کے باقاعدہ 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، 4 کام کرنے پڑیں گے: اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد۔ کہ اطلاع کرو اپنے حالات کی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق ظاہری، اخلاق باطنی، سب کچھ لکھ کر دو، کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے۔ جو کچھ ہدایت ملے اس کا اتباع کرو۔ 2 باتیں۔ نمبر 3 یہ اعتقاد رکھو کہ میری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان سے زیادہ کامل مجھے نہیں میسر آ سکتا۔ اور انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے عمل کرو۔ تو اگر انسان اس طرح سے کسی سے اپنا تعلق قائم کر کے اور عمل شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں۔ جتنا جتنا عمل کرے گا اتنے اتنے راستے کھلیں گے۔ یہ بات آپ اس سے پہلے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اچھی طرح سمجھ چکے۔ 3-4 اتوار اسی موضوع پر عرض کیا تھا، اس لیے یہ بات انشاءاللہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو جتنا جتنا اللہ کے راستے پر کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے عمل کریں گے اتنے اتنے راستے کھلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم يا قيوم برحمتك اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعے کی چھٹی آ رہی ہے، اس کا کیا کرنا؟ جی سنا جمعے کی چھٹی ہوگی تو اس کے لیے ہمارا تو بھائی نظام اتوار کا جو چل رہا ہے وہی چلے گا۔ سرکاری دفتروں کی چھٹی اتوار کی ہوگی۔ جو لوگ آتے ہیں چھٹی کی وجہ سے ان کو اتوار ہی کو آنا سہولت ہوگا۔ تاجر حضرات کا کام ہے کہ وہ تاجر حضرات کیونکہ اتوار کو چھٹی کرتے تھے اس لیے آتے تھے، اب جمعہ کی چھٹی ہوگی ان کی، تو اتوار کو اگر وہ آنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آ سکتے ہیں، نہیں تو جمعہ کو ادھر آ جائیں دارالعلوم میں۔ اگلا اتوار شاید میں حاضری نہ دے سکوں، باہر کا پروگرام ہے، لاہور سے باہر کا، تو اگلا اتوار، اب جو اتوار آئے گا، یعنی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 8 تاریخ کو جو اتوار آئے گا تو پہلے معلوم کر لیجیے گا، یہاں اگر میں نہ گیا تو آؤں گا، تو ٹیلی فون کر کے معلوم کر لیجیے گا خانقاہ میں، ان کو میں بتا کے جاؤں گا اگر باہر گیا تو۔ یہ 1 گھنٹہ آگے ہو گیا اس کا؟ جی 1 گھنٹہ گھومنے آگے کرنے، اب 12:30 سے اور 1:30 بجے تک ہوگا، اس لیے کہ حکومت کے گھنٹہ تبدیل کرنے سے اللہ میاں بدلتے نہیں، اللہ کا نظام نہیں بدلتا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا، زوال اپنے وقت پہ ہوگا، جی وہ نظام نہیں بدلتا۔
ان